ام ابرموا امرا فانا مبرمون 111 دفعہ پڑھ کر پھوڑے پھنسی پر دم کرنا جائز ہے۔ اہل علم نے صحیح بخاری کی ایک حدیث سے استدلال کیا ہے جو کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے، ایک قبیلے پر سے گزر ہوا تو ان سے مہمانی طلب کی تو انہوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ بہرحال وہاں خیمے لگا کر ٹھہرے صحابہ کرام، اب آرام تو کرنا ہی تھا آگے سفر جاری کرنے کے لیے۔ ان کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، جو کچھ وہ کر سکتے تھے نا، علاج بھی کیا، دم درود بھی کیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو پھر وہ مسلمانوں کے پاس، صحابہ کے پاس آئے کہ بھائی تم میں کوئی شخص ہے جو دم کرتا ہو؟ تو ابو سعید رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہاں میں دم کرتا ہوں، لیکن تم نے ہماری مہمانی نہیں کی، اب مفت نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ تو بات طے ہوئی 30 بکریوں پر۔ تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور پڑھ کر اس پر تھوکا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، بکریاں انہوں نے دے دیں۔ اب وہ کچھ کہنے لگے جی دیکھو اس نے قرآن پڑھ کر پیسے لیے ہیں، اجرت لی ہے، کچھ کہنے لگے کوئی حرج نہیں۔ تو ابو سعید نے کہا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کریں گے جو کچھ کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بات سنائی۔ آپ نے فرمایا کہ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ ہے، اگر اجرت لی ہے تو کیا ہوا، سب سے زیادہ حقدار جس پر اجرت لی جائے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور آپ نے یہ فرمایا وما یدریک انہ رقیۃ، کہ ابو سعید تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ دم ہے، تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بطور دم نہیں سکھایا تھا۔ تو وہ بعض روایتوں میں آتا ہے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ شیء القی فی روعی، بس میرے دل میں یہ خیال آیا کہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فائدہ کر دے گا۔ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دل میں کوئی خیال آئے کہ فلاں آیت پڑھنے سے جو فائدہ ہو جائے گا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال مناسبت تو ہونی چاہیے نا، کچھ نہ کچھ۔ وہ مثلا بیماری ہے تو قرآن کی آیت پڑھے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب یہ پڑھے دم کرے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، مناسبت ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اس کو سنت خیال نہ کرے کہ یہ بھئی سنت ہے، بس اپنا ایک تجربہ سمجھے تو پھر انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب پھوڑے پھنسی کے ساتھ اس آیت کا کوئی تعلق بظاہر تو سمجھ نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں نے کوئی بات اگر طے کر لی ہے مسلمانوں کے خلاف تو ہم نے بھی ان کے خلاف بات طے کر رکھی ہے۔ یہ ہے اس آیت کا معنی۔ اب کئی لوگ وہ نا نظر کی تیزی کے لیے پڑھتے ہیں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ہم نے تیرا پردہ اتار دیا، آج تیری نظر تیز ہے۔ تو بس یہ لفظ دیکھ کر نا بَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ تو کہتے ہیں یہ پڑھ کر پھونکو تو نظر تیز ہو جائے گی، حالانکہ وہاں جو آیت آئی ہے اس کا معنی تو یہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجرموں سے کہیں گے، کافر و مشرکوں سے، کہ دنیا میں تمہاری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، اب ہم نے پردے اتار دیے ہیں اور تمہاری نظر تیز ہے، دیکھو اب حقیقت ساری تمہارے سامنے آ گئی ہے۔ تو بہرحال اس طرح کر کے لوگوں نے کتابیں بھی لکھ دی ہیں، تو انہوں نے تو عجیب و غریب چیزیں بھی بنا دی ہیں۔ مثال کے طور پر اعمال قرآنی، یہ مولانا تھانوی نے لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ خربوزہ اگر مثال کے طور پر پکڑنا ہے میٹھا نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، تو کہتے ہیں یہ
آیت پڑھو اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیہا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، تو وہ خربوزہ میٹھا نکلے گا۔ یہ تو فضول بات ہے، اگر میٹھا ہے تو اس نے میٹھا نکلنا ہے نا، اگر ہے ہی پھیکے تو میٹھا کیسے ہو جائے گا؟ تو اس طرح کر کے وہ عجیب و غریب باتیں بھی لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ خلاصہ بہرحال یہ ہے کہ اگر کوئی مناسبت آیت کی ہے کسی چیز کے ساتھ تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ کیا کٹے کی قربانی کرنا جائز ہے؟ دلیل سے واضح فرمائیں۔ کئی لوگ تو اس میں بڑی سختی کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی قرآن کریم میں صرف اونٹ کا ذکر ہے یا گائے کا یا بھیڑ کا یا بکری کا، بھینس کا ذکر نہیں ہے، کٹے کا ذکر نہیں ہے، اس لیے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن جو اس کا جواز کے قائل ہے وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان کی جتنی ڈکشنریاں ہیں، جتنی لغت کی کتابیں ہیں، سب میں لکھا ہوا ہے کہ الجاموس، جاموس عربی میں بھینس کو کہتے ہیں، الجاموس و نوع من البقر، کہ یہ جو جاموس ہے، بھینس ہے، یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے، اور خصوصاً اس لیے کہ عرب میں تو یہ جانور ہوتا ہی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایران وغیرہ میں اور ہندوستان میں یہ تھا، تو اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا گاؤ میش۔ گاؤ میش کا معنی ایسی گائے جو بھیڑ جیسی مطلب ہے، زیادہ تیز گائے کی طرح نہیں ہے لیکن بھیڑ جیسی یہ گائے ہے، گاؤ میش۔ گاؤ میش کو عربوں نے جاموس بنا لیا، تو یہ بھی دلیل ہے کہ ایرانیوں کے نزدیک یہ گائے کی ایک قسم ہے جہاں یہ جانور پایا جاتا تھا، تو اس لیے ایک باعث تو یہ ہے کہ یہ گائے ہی ہے، اگر قرآن میں گائے کا ذکر ہے تو یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے، اس میں قربانی کرنا اس کا کوئی حرج نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی رکھی تاکہ انہوں نے جو پالتو جانور اللہ نے ان کو دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لے کر ان کو قربان کریں۔ اب بھینس بالکل ایک پالتو جانور ہے، تو پالتو جانوروں میں کی قربانی کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، تو اس لیے یہ پالتو چوپائے جانور نہیں، بھی مرغی بھی پالتو ہو نہیں، پالتو چوپائے جو ہیں ان کی قربانی کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ اگر کفن کے بارے میں 3 چادروں کا حکم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 چادروں میں دفن ہوتے ہیں، اگر نہیں ہوتے تو یہ 3 چادروں کا حکم کس صحابہ رسول کے دور میں شروع ہوا؟ بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چادروں میں کفن دیا گیا، صحیح حدیث ہے، تو سب صحابہ کرام جو موجود تھے سب کا اس پر اتفاق ہو گیا، تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے بھی جو چیز پسند فرمائی، امت کے لیے بھی اس سے بہتر چیز کیا پسند ہو سکتی ہے؟ اس لیے سب سے بہتر جو کفن ہے وہ 3 چادریں ہی ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمائیں اور صحابہ کرام نے اس پر اتفاق فرمایا۔ کیا ظہر عصر کی نماز میں قنوت نازلہ کروا سکتے ہیں؟ ہاں بھائی، مشکات میں حدیث موجود ہے، حوالہ وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں میں قنوت نازلہ کروائی ہے، تو کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔